جناب عامر علی شاہین کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا ہوسٹ عامر علی شاہین آپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے آپ کا نام سعید عبدالرحمان شاہ ہے. آپ کو خان شاہ کے نام سے بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. آج ان سے ان کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے اور پی ٹی آئی کے بڑے پرانے کارکن ہیں اور ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں گے بھی آج. السلام علیکم شاہ صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام. شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی وآلہ وآل محمد. جناب عامر علی شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کا. میری پیدائش ایبٹ آباد کی ہے اور میری غالباً 6-7 سال عمر تھی تو میں والدین کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گیا. اور جب کراچی شفٹ ہوا تو جب شعوری عمر آئی تو پاکستان کے اندر قاضی حسین احمد صاحب ایک بڑے زبردست لیڈر تھے جو ہمیں پسند تھے اپنے نظریے کے مطابق, چونکہ وہ ایک اسلامی ویژن رکھتے تھے اور ماڈرن ویژن بھی رکھتے تھے. تو کام کرتے رہے قاضی صاحب کے ساتھ اور قاضی صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہم نے. اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے جناب والا آپ سمجھ لیں کہ شاہ احمد درانی صاحب سے بہت کچھ سیکھا, علامہ یوسف لدھانوی صاحب سے بہت کچھ سیکھا. پھر جو وقت چلتا رہا تو جناب محترم امید گل صاحب کا اگر نام نہ لیں تو بھی بڑی جاتی ہے, امید گل صاحب سے بڑا کچھ سیکھا. تو پھر 96 میں تحریک انصاف بننے جا رہی تھی. اچھا. تو اس وقت پھر معراج صاحب اور میرے دوست ہیں اکبر بادشاہ, وہ آج کل باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان سب نے مل کے کہا کہ عمران خان صاحب ایک پارٹی بنا رہے ہیں تو آئیں عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور ویژن دیکھتے ہیں. تو ہم جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی تمام گفتگو میں جو بڑی زبردست بات تھی وہ تھی قائد اعظم کا پاکستان, جس کو ہم بھی ذاتی طور پہ پسند کرتے تھے. تو وہاں سے ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ جوائن کر لیا اور پھر آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اچھا, آپ کا جب پارٹی وہ نیا دور تھا, آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, آپ بتاتے کہ 96 میں نے پارٹی جوائن کی, تو 96 کے دور کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کیسا پارٹی کا دور تھا 96 کا؟ بڑا زبردست جی. میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کے فالوور جتنے بھی کارکن تھے وہ سارے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. اچھا. اور بڑا زبردست ماحول تھا جی. اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد سمجھے آپ الیکشن آ گیا 97 کا, تو اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا. تو چونکہ میری رہائش کراچی بلدیہ ٹاؤن میں تھی تو ہمارے قائد عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن وہیں سے لڑا ہم سے. اچھا. اور پھر میاں والی سے بھی لڑا, 3-4 جگہ سے لڑا. اور نیچے جو صوبائی کا الیکشن تھا وہ اکبر بھائی نے لڑا, تو وہ تو جو ہم ہار گئے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ گاڑی چل پڑی اور ہم آج تک اس پہ سوار ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنے قائد کے اوپر. اچھا, پھر 2002 کا الیکشن آیا, 2002 کے الیکشن کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتایا. 2002 کا الیکشن بھی بڑا زبردست جی. ہم نے پورے پاکستان سے ہمارے قائد عمران خان نے لوگوں کو ٹکٹ دیے. اچھا. اور بڑی زبردست کمپین چلی, اس میں معراج بھائی بھی خود آ کے میاں والی بیٹھ گئے تھے جو کہ جنرل سیکرٹری تھے ہمارے پارٹی کے. اور بڑا زبردست جی, اس پورے 2002 کے الیکشن میں جو ہے ہمیں 2 سیٹیں ملیں, میاں والی سے قائد عمران خان کی اور دوسری سیٹ ہمیں کے پی کے سے کرک سے میاں نثار گل صاحب کی صوبائی کی سیٹ ملی ہمیں. اچھا. اس کے بعد آپ میری سے بات ہو رہی تھی, آپ نے شفٹ کر دیا کراچی سے پنڈی کی طرف آ گئے آپ؟ ہاں جی, وہ کچھ ہماری اپنی پرسنل اندرون خانہ کچھ ایسی مجبوریاں تھیں والدین کے ساتھ. تو پھر مجھے 2003 میں مجھے پنڈی شفٹ ہونا پڑا. اور 2003 میں جب پنڈی میں شفٹ ہو گیا تو یہاں جب میں نیا آیا تو بس پھر یہاں بھی ورکنگ سٹارٹ کر دی اپنا ذریعہ معاش. کن لوگوں کے ساتھ آپ کا پنڈی آیا تو پولیٹیکلی طور پر آپ کون سے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی اور یہاں اپنے آ کے جو ہے نا پارٹی کا حصہ بنے, وہ کون سے لوگ تھے؟ اس میں ہمارے ایک ملک اعزاز آصف صاحب تھے اور رانا سہیل صاحب تھے. اچھا. تو ان سے میرا رابطہ ہوا پنڈی میں آ کر, تو بس پھر بیسیت کارکن ہم نے پارٹی کے ساتھ کام شروع کر دیا. اچھا. تو کیسا وہ ایکسپیرینس کیسا تھا اس وقت کا؟ بڑا زبردست جی, بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. کارکن دو شامل ہو رہے تھے, چونکہ ہمارا لاہور والا جلسہ اس میں کامیاب ہو چکا تھا ایک. اچھا. تو بس اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل کرم نوازی کر دی, کیونکہ قائد عمران خان جو ہیں وہ ایک سچا اور مخلص آدمی تھا, تو لوگ اس کی بات کو فالو کرتے تھے انشاءاللہ. 2008 کے اندر آپ کے پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا, اس والے سے اس دور کے والے سے کیا آپ کا ایکسپیرینس تھا 2008 کا؟ ٹھیک ہے, مطلب ہمارے قائد عمران خان سمجھتے تھے کہ اس الیکشن میں جانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, یہ تو ڈمی الیکشن ہے, تو یہ پھر وہی لوگ جیت کے آ جائیں گے جو سابقہ دور کے 30 سالہ غازب اور جابر لوگ تھے. تو ہم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور بہت بہترین فیصلہ تھا ہمارے قائد عمران خان کا. اس کے بعد 2013 کا الیکشن آتا ہے جو دھاندلی کے شکار ہوئی پی ٹی آئی, تو اس والے سے کیا ایکسپیرینس, اس دوران کیا ایکسپیرینس رہا, وہ کتنی موٹیویشن تھی لوگوں کے اندر اس دور کے اندر؟ بہت زبردست موٹیویشن تھی جی. پنڈی کے اندر تو ہم جہاں بھی نکل رہے تھے تو ہمیں صرف بلہ ہی نظر آ رہا تھا. اچھا. اور ہمیں بھرپور امید تھی کہ ہم یہ الیکشن انشاءاللہ اس دفعہ ون کریں گے, لیکن چونکہ دھاندلی کا شکار الیکشن تھا اور جب شام ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جیتے ہوئے امیدوار بھی ہار گئے,
تو ہمیں بڑا دکھ ہوا اس کے اوپر کہ ہم نے جتنی بھی محنت کی تھی تو دھاندلی کا شکار ہو گئے ہم. اور 2013 کے الیکشن کے بعد پارٹی موومنٹ میں جاتی ہے دھرنا موومنٹ کے اندر, وہ اس کے والے سے بھی آپ نے بڑی ورکنگ آپ کی رہی, اس کا کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ بہت زبردست جی. اس دھرنے 126 دن کے دھرنے نے ہمارے قائد عمران خان کا جو ویژن تھا وہ پورے پاکستان میں تمام سیاسی کارکنوں تک پہنچایا. جو ہمارے دوسری پارٹیوں کے سیاسی کارکن تھے وہ بھی اس بات کو ایگری ہو گئے کہ 40 سال کا ان کا اقتدار ہے, 30 سال آپ نون لیگ کے لگا لیں, 10 سال پیپلز پارٹی کے لگا لیں, 40 سالوں میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اتنی بہترین مومنٹ ہوئی ہے وہ, اور اسی مومنٹ کے صلے میں ہمیں 2018 میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی. 2018 کے الیکشن کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیسا, اب جو ٹکٹ بڑے کارکنان کو ہم دیکھتے ہیں, کارکنان کی ناراض بھی تھے کہ جو ہے نئے ہم لوگوں کو ٹکٹیں دی جا رہی تھیں, تو 2018 کے الیکشن کے اندر جیت گئی پارٹی, اس کے والے سے کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ورکرز کو آپ کیا دیکھتے ہیں اس والے سے, ورکر کے نظریہ کیا دیکھتے ہیں؟ عامر شاہین صاحب, بات یہ ہے کہ چونکہ 72 سال کا بگڑا ہوا نظام تھا, اچھا, اور اس کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ تھوڑا جو نظریے پہ جو کارکن بات کرتے ہیں, تو ہمارا جو پاکستان کا جو سیاسی ڈھنگ ہے اور جو سیاسی دال چال ہے, 2-4 کروڑ سے کم پہ آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے. اور ہم جیسے سفید پوش کارکن جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ تو اتنے بڑے الیکشن میں نہیں جا سکتے. تو ہم بالکل پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. پارٹی نے بہترین فیصلہ کیا, چونکہ ہم نے الیکشن جیت کر حکومت بنانی تھی اور نیا پاکستان بنانا ہے. نیا پاکستان بنانے کے لیے ہم نے اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے اپنے نظریے کو تھوڑا ڈاش دے کے ہم نکل کے اقتدار میں آ گئے, اور انشاءاللہ ہم مایوس نہیں کریں گے قوم کو اور کارکنوں کو. اچھا, آگے ابھی پارٹی بلدیاتی الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں, پارٹی بلدیاتی الیکشن میں جائے گی, تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فیوچر ہے پی ٹی آئی کا؟ جو مطلب عوامی سطح پہ جو ہمیں جو مہنگائی کا سامنا ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو اس میں تھوڑا ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تھوڑا سا مایوسی کا شکار ہے. لیکن ہمارے کارکنان جو ہیں وہ بالکل جمے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ عوام سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ یہ 40 سال کا بگڑا ہوا نظام ہمیں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, انشاءاللہ یہ ملک خوشحال ہوگا اور اس کی عوام خوشحال ہوگی. اچھا, ابھی آپ نے کیونکہ آپ میٹروپولیٹن راولپنڈی کے اندر آپ لیبر ونگ کا بھی حصہ ہے, آپ لیبر سیکٹری بھی ہیں, تو اس حوالے سے کیسا ایکسپیرینس ہے, وہ آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ کیسا تجربہ جا رہا ہے آپ کا؟ عامر شاہین بھائی, اس میں نا بڑی زبردست چیز ہے. ہم جو سیاسی جب کارکن کے طور پہ آئے تو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا, ہم نے اپنے استادوں کا احترام کیا, اور سیاسی کارکن پاکستان میں بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. تھوڑا سا ہم یہ سمجھتا ہوں میں بھی کہ ہم وہ سیاسی تربیت گاہ نہیں بنا سکے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ بلدیات کا الیکشن بھی ہم جیتیں گے. اور جو ہمارے تھوڑے سیاسی کارکن جو تھوڑے, اس کو آپ سیاسی کارکن نہیں کہیں گے, اس کو آپ کہیں گے ووٹر سپورٹر. سیاسی کارکن ایک بالکل سولجر ہے, اور وہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ڈٹ کے کھڑا ہوا. اچھا, علی محمد خان صاحب کے ساتھ آپ کی میں بڑی تصویریں دیکھتا ہوں, علی محمد خان آپ کے گھر بھی آئے ہوئے تھے. علی محمد خان کے ساتھ آپ کا بڑا میں پیار دیکھتا ہوں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی آپ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک نیچرل سیاسی رہنما ہے. اچھا, اور آپ کو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں, تھوڑی سی میں اپنے کارکنوں کو اور اپنے سننے والے دوستوں کو بھی بتا دوں کہ سیاستدان میں اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. سیاستدان اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے, لیڈر اگلی قوم کے بارے میں سوچتا ہے, اگلی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے. اور علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں, اور وہ اپنے قائد عمران خان کے سچے سپاہی ہیں. اور میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے ساتھ مل کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ باد, تحریک انصاف زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اور ہماری کوشش ہے کہ پارٹی کے اندر مزید کوئی 20 سے 25 علی محمد خان ہمیں مل جائیں, اور علی محمد خان جیسے اگر ہمیں پارٹی کے اندر لوگ مل گئے تو انشاءاللہ اگلے 15 سال ہم اقتدار میں رہیں گے. اچھا خان شاہ بھائی, میں چاہوں گا کہ آخر کے اندر آپ اپنا کوئی پیغام اپنے سیاسی کارکنان کو دینا چاہتے ہو, پارٹی کے, ہمارے پاکستان کے جو ہمارے عام لوگ ہیں ان کو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہو, تو میں آخر میں چاہوں گا پیغام دیں کوئی. شکریہ عمر بھائی. میرا کارکنوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے, اور صرف میں 6 لفظ استعمال کروں گا چونکہ پڑھے لکھے کارکنان ہیں تحریک انصاف کے, کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو 6 باتوں پہ غور کرنا ہے. سمجھداری, ہوشیاری, بیداری, یہ تینوں چیزیں ان کو یاد رکھنی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سمجھداری, ہوشیاری, بیداری.
اور اگلی 3 چیزیں جس پہ ہمارے کارکنان نے پھر اور غور کرنا ہے وہ ہے پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا۔ اگر یہ ان 6 باتوں پہ ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ عمران خان اگلے 10 سال بھی اقتدار میں رہیں گے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنے اظہار کریں، اور انشاءاللہ کوئی ڈبیٹ پروگرامز ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو مدعو ہم کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔